Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama and friends. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو اور شانواز. What are we going to be reading today, Mama? شانواز اور ہمارے دوست جو سن رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب سوچنے کی باتیں شروع کی ہوئی اور اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں. اور شانواز آج اس میں سے ہم آپ کو اور ہمارے دوستوں کو جو کہانی سنائیں گے اس کا ٹائٹل ہے اسامہ تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے. تو شروع کریں. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے. اسامہ ایک نام ہے ایک صحابی کا، ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ایک کھلی کتاب کے طور پر تھی، اس میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نظر نہیں آتی کہ آپ کا تیر ایسے طور پہ چلا ہو کہ کوئی بے گناہ کا شکار ہوا ہو. اب وہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم پوری لائف کو ہم جب دیکھتے ہیں نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کوئی ایک بھی ایسی اگزامپل نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے اوپر ویپن استعمال کیا ہو جو کہ بے گناہ ہو، یعنی کہ وہ He بندہ only does it for Alamia, but sometimes when people drive him mad, he doesn't do it. نبی میڈ نہیں ہوتے ہیں. Oh. تو نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر وہ جنگ کریں یا تو وہ ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ ان کبھی بھی وہ تلوار نہیں چلاتے. تو انہوں نے اسی بات کو لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کوئی ایک بھی مثال ایسے نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف دی ہو جو کہ انوسینٹ ہو. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے ان سے بعض دفعہ غلطیاں ہوئی ہیں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی اس کا علم ہوا آپ نے ان پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے نا ان سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی تھی کہ کسی کو دوسرے کو ہرٹ کر دیا جو کہ انوسینٹ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان پہ ناراض ہوتے تھے کہ تم نے کیوں کسی انوسینٹ کے اوپر اپنا اوپر غصہ دکھایا یا پھر اس کو کیوں تکلیف پہنچائی. ہاں جی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نہایت عزیز تھے. عزیز کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ قریب تھے، ڈیئر تھے. ان کے باپ کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. ایک غزوہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے کہ مخالف کے تعاقب میں انہوں نے اپنا گھوڑا ڈال دیا. جب اس نے دیکھا کہ اب میں قابو میں آ گیا ہوں تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، جس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. مگر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسے قتل کر دیا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینین تھے نا حضرت اسامہ، وہ ایک دفعہ کسی جنگ میں تھے یا کسی لڑائی میں تھے، بہرحال تو کسی جنگ میں تھے، تو اس میں ایسے ہوا کہ ایک جو مخالف تھا اس نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ لڑائی ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بعد اس نے بھاگنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اس مخالف نے نا جو اینیمی تھا اس نے، تو حضرت اسامہ اس کو فالو کرتے رہے. جب حضرت اسامہ نے اس کو پکڑ لیا نا بالکل، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور اب میں تمہارے والا جو ریلیجن ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو حضرت اسامہ کو نے کہا کہ یہ تو تم جان بوجھ کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور انہوں نے بالکل اس کی بات پہ یقین نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا، یعنی کہ اس کو کل کر دیا، مار دیا. نہیں، وہ جو مخالف آ رہا تھا نا جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اس کو قتل کر دیا. اور کیونکہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا نا، اور تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں تو مجھے معاف کر دو اور مجھ سے لڑائی کرنا بند کر دو. تو حضرت اسامہ کو نے سوچا کہ یہ جان بوجھ کے ڈرامہ کر رہا ہے اور اس کو پھر قتل کر دیا. It's because he had said it. He was actually one, but the companion didn't even listen him and said, "You're not a Muslim." And then he got so angry that he said it. He qattled him. Cut off them. قتل. اچھا اوکے، آگے بڑھتے ہیں. بعد میں کسی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پورا واقعہ انسیڈنٹ پتہ چلا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تو نے کیوں مارا، جبکہ وہ اسلام کا اقرار کر چکا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایون دو اگر وہ پریٹینڈ کر رہا تھا کہ میں مسلم ہوں اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر بھی تمہیں اس کو نہیں مارنا چاہیے تھا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے، انہوں نے پھر کہا کہ وہ جھوٹا اور دھوکے باز تھا، یعنی کہ وہ مجھے چیٹ کر رہا تھا اور وہ جان بوجھ کے اپنی جان کو بچانے کے لیے اس نے صرف کلمہ پڑھا تھا اور وہ دھوکہ دے رہا تھا اور دھوکے باز تھا اور وہ دل سے ایمان نہیں لایا، صرف ڈر کے مارے اس نے اسلام کا اقرار کیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کے لہجے میں فرمایا کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا سینہ کھول کے اس کا دل نکال کے دیکھا تھا اس کے اندر کہ وہ مسلمان ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تمہیں کیسے پتا کہ اس کی کیا انٹینشن تھی، اس نے کلمہ کیوں پڑھا تھا، اور تم نے اتنی سی بات پہ اس کو قتل کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے. It's just like he just said I'm a Muslim. He didn't even check his heart.
یعنی کہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں تو تمہارا کوئی حق نہیں تھا کہ تم یہ کہتے کہ تم مسلمان نہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات پر اصرار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو یوں ہی باتیں بنا رہا تھا ورنہ اسلام اس کے دل میں کہاں داخل ہوا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب اس کا لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا اور تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی حساب لینا, اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لا الہ الا اللہ آئے گا, وہ کلمہ جس سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے, اس وقت تم کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دو گے؟ تمہارے پاس کوئی جواب ہے اس وقت دینے کے لیے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی کو دیکھ کر اس دن میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس سے پہلے میں کافر ہی ہوتا اور آج مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق ملتی, تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے فعل کی وجہ سے اتنا دکھ نہ پہنچتا. تو ان کے دل میں اتنی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی, یہ ایک وش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا, آج سے پہلے میں کافر ہی ہوتا اور یہ انسیڈنٹ ہوتا ہی نہ, کیونکہ میں بھی کافر ہوتا, وہ دوسرا بندہ بھی کافر ہوتا, تو ہمارے درمیان کبھی لڑائی ہی نہ ہوتی. اور اتنا زیادہ انہوں نے بیڈ فیل کیا. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی جو تھی وہ بالکل بھی کمپینینز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, اوکے. اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے. اگر جو انسان ظاہری طور پہ کہہ رہا ہے کہ آپ وہ مسلمان ہے تو آپ کو اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دلوں کا حال جانتا ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے آئی نو بیٹر دین اینی ون, کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. آپ کو بالکل بھی نہیں پتا اس کے دل, کسی کے بھی دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج کی چھوٹی سی سٹوری پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم اس کتاب کو آنے والی ویڈیوز میں کور کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے, اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا